اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری شہید، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی شہید، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی رشید، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی ڈاکٹر فردون عباسی بھی شہید، امیر حبیب اللہ سیاری ایران کے نئے آرمی چیف جنرل احمدی واحد کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ شہداء میں لیفٹنٹ جنرل قرنی، سیاج شرازی، قاسم سلیمانی سمیت دیگر شامل۔ ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے، تہران کے متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی، مغربی اور بستی علاقوں پر حملوں کی تصدیق۔ ایران نے اسرائیل کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنئی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا ہے۔ اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا۔ سائنسدانوں کے جانشین ان کو مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی جوابی حملے کا حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کا ممکنہ سخت رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع زیر زمین ہیڈ کوارٹرز میں چلے گئے۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی شہریوں کو بم شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیلی شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا یہ قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ نتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی طلب۔ اسرائیل کا فلائٹ آپریشن معطل، ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو دوسرے ممالک میں پھنس گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کو حملے کے حوالے سے ایک ہفتے قبل ہی بتا دیا گیا تھا اور اس پر بات چیت بھی جاری تھی۔ اسرائیلی فوج کی ایران پر حملے کی تفصیلات جاری۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 5 مرحلوں میں حملہ کیا، ایران کے 8 مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملہ دارالحکومت تہران اور اس کے اطراف کی فوجی تنصیبات پر کیا گیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر سا ایجنسی کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، خلیجی ممالک کی اہم پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ ایران نے حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اسرائیلی حملوں میں شامل نہیں، مذاکرات کی امید اب بھی موجود ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سینٹ اجلاس اسحاق ڈار کا ریئیکشن، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کا فرض ہے اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔
یہ حملہ ایران کے خود مختاری پر بھی حملہ ہے۔ ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے نا جی، وہ جنہوں نے مانا ہوا ان کے لیے عرض کر رہے ہیں، مگر ہمارے لیے پاکستان کے لیے ریاست نہیں، ہمارے لیے تو ریاست ہے ہی نہیں نا جی، ہم تو اس کو تسلیم ہمارے نہیں لیے کرتے۔ دہشت گردی ہے۔ بالکل۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی برادری میں شدید تشویش کی لہر۔ سعودی عرب نے مشرق وسطی میں امن کی بحالی اور معیشت کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی۔ ترکیہ کا جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ کی تمام فریقین سے ضبط اور فوری مذاکرات کی اپیل۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی صورتحال کو خطرناک قرار دے کر فریقین سے تصادم سے گریز کی درخواست کی۔ برطانیہ کی بھی کشیدگی کم کرنے کی درخواست۔ جاپان نے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے سفارتی حل پر زور دیا۔ اسرائیلی زیارت کے خلاف ایران بھر میں غم و غصہ۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ایرانی شہری جمع، شدید احتجاج، اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ۔ کم میں واقع مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران پر حملے کے پیچھے امریکہ ہے۔ جنرل سیکرٹری فلسطین فاؤنڈیشن ڈاکٹر صابر ابو مریم کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کا امریکی حکومت چاہتی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جائے، ایران اسرائیل کو بھرپور جواب دے گا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ایران کو فلسطین کی حمایت کی وجہ سے سزا مل رہی، ایران پہلا مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ایران کو جو سزا مل رہی ہے وہ صرف اور صرف فلسطین کی حمایت کی وجہ سے، حماس کی سرپرستی کی وجہ سے۔ آج کا حملہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر بھی حملہ ہے، سعودی عرب پر بھی حملہ ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ان کے پیش قدمی ہے جس کے راستے میں ایران بہت بڑا رکاوٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رنگ، نسل، مسلک سے بالاتر ہو کر پورے عالمی دنیا کو اب ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برنٹ آئل کی قیمت $75.65 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI تیل $6.43 اضافے سے $74.47 پر آ گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 12% اضافہ دیکھا گیا۔ صہیونی ظلم کی ایک اور شرمناک مثال، کورونا کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کے تمام دروازے بند۔ اسرائیلی افواج نے مقدس مقام کو نمازیوں سے زبردستی خالی کرا لیا۔ عبادت گزاروں کو دھکے دے کر باہر نکالا گیا، جس پر فلسطینی حلقوں میں شدید رد عمل۔ بیت المقدس میں صورتحال انتہائی کشیدہ، عالمی برادری بدستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی پر مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ سرمایہ کاری، دو طرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا بھارت سے کشیدگی کم کرانے میں UAE کے تعمیری کردار پر شکریہ۔ خطے میں امن و استحکام میں اماراتی قیادت کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات مزید مستحکم بنانے اور قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، دونوں ممالک کو اکٹھا کروں گا، کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے دونوں ممالک لڑ رہے ہیں، دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، دونوں سے کہا ہے کہ جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد تجارت پر بات چیت کے لیے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن کے خواہاں ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا، لکھا نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں اہم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بھارت کی پوری کوشش ہے ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ UN جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 149 ممالک نے حمایت اور 12 نے مخالفت کی، 19 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل میں قیدی فوجیوں کی واپسی اور غزہ سے فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔
भारत में तबाह एयर इंडिया के बोइंग 787 का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। हादसे में अमले के 12 रकीन समेत 240 मुसाफिर हलाक हुए। खुशकिस्मती से एक मुसाफिर जिंदा बच गया। तैयारा गिरने से हौसल तबाह हुआ। हादसे में मजमूई तौर पर 290 अफराद हलाक हुए। बरतानवी वजीर खारजा का फिजाई हादसे के मुआयने के लिए टीम भारत भेजने का ऐलान। सिंध काबीना ने 3,451 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली इजलास से पहले 3 बजे तलब किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15 और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। नई स्कीम्स के लिए 183 अरब, तालीम का बजट 32 से बढ़ाकर 38, सेहत का बजट 18 से बढ़ाकर 21 अरब रुपए करने की तजवीज़। कराची के बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए तक पहुँचने की तवक्को। MQM का बजट सेशन में एहतजाज का फैसला। सिंध हुकूमत ने बजट पर एतमाद में नहीं लिया, अली खुर्शीदी का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2118 अरब रुपए रखा गया। सूबाई हुकूमत ने बजट बानी से वज़ीर आला और मुशीर खजाना की मुलाकात से मशरूत कर दिया। गंडापुर कहते हैं बानी से मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होगा। यहूदो हनूद का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ चुका है। जहां 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, वहीं अब इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया है। मार्के हक के दौरान भारत को इसराइल की मुकम्मल हिमायत हासिल रही और आज का हमला भी इसी सोच का तसलसल है। अगर पाकिस्तान ने बरवक्त और सख्त जवाब ना दिया होता तो आज हमारी भी यही सूरत हाल होती। ये खतरा अब हमारे दरवाजे पर है, इसलिए पाकिस्तान को अपने दिफा, मईशत और दाखिली इस्तेहकाम पर पूरी तवज्जो देना होगी। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि झक्कड़ चलने और बारिश से गर्मी की लहर में भी कमी होगी। आज शाम से 16 जून तक पंजाब, KP, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई कर दी गई है। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट पर 144 रन बनाए और मजमूई बरतरी 218 रन तक पहुंचा दी। बॉलर्स दूसरे दिन भी हावी रहे। पैट कमिंस ने 6 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी मिली।